اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کا بیان شروع ہے۔ یہاں جس حالات میں جہاں کہیں بھی بنی اسرائیل اس وقت بھی نافرمانیاں کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ 91 آیات تک سورۃ آل عمران میں نے کی ہے، اب 92 آیات سے میں شروع کر رہی ہوں۔ چوتھا سپارہ ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز نہ پہنچو گے تم نیکی کی طرف اس حد تک تنفقون کہ تم خرچ کرو، مما تحبون جو تم پسند کرتے ہو۔ یہاں پہلی یہ آیات جو ہے تو یہ انسان کی اصلاح کے لیے ہے اور انسان کو بتلایا گیا ہے کہ تم اپنا مال کیسے خرچ کرتے ہو، کس طرح خرچ کرتے ہو اور کس طرح تمہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کی طرف، حتیٰ اس حد تک تنفقو جو خرچ کرو اللہ کا دیا ہوا مال، وہ جو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی جو چیز تمہیں پسند ہے۔ یعنی یہ میرا دوپٹہ ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں نہیں دینا چاہتی کسی کو، میں نہیں چاہتی کہ میں کس کو دوں، مگر مجھ سے مانگا گیا ہے اللہ کے راستے میں تو میں فوراً انکار نہیں کروں گی۔ یا نہیں مانگا گیا، کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کسی کے جوڑے کے ساتھ میچ کرتا ہے، کسی کے شلوار قمیض کے ساتھ میچ کرتا ہے اور وہ شرم کے مارے مجھے نہیں کہہ رہی، تو مجھے چاہیے کہ اس کے احساسات کو میں سمجھوں، اس کے جذبات کو میں سمجھوں اور وہ چیز میں دے دوں کہ مجھے وہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ بہترین دے گا۔ یہ انسان سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ بہترین دیتا ہے اور تم کسی کا لحاظ رکھو، تم کسی کا پاس رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت نیکیاں کرے گا۔ تو میں یہاں ایک واقعہ کرتی ہوں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا وہ والا جو بہترین باغ ہے، میں وہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول بے انصاف نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم خرچ کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ تو وہ رسول اللہ حالانکہ ہو سکتے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ کی کوئی کلش ہو یا وہ ہو، چونکہ اللہ اور رسول کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، تم وہ چیز ان کو دو گے جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں، اور کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، وہ تو بہت بہترین باغ ہے، وہ تو بہت اچھا باغ ہے، بہت فصل کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے راستے پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل ٹرپل دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کیا دے رہے ہو اور کیا دینا چاہتے ہو اور کیا نہیں دینا چاہتے ہو۔ آگے بنی اسرائیل کا بیان آ رہا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام خوراکیں حلال تھی بنی اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر حرام کی اسرائیل نے اپنے نفس پر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التورات، جو نازل کی تورات۔ قل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو لے آؤ بالتورات، تورات، پتلوہا پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام طعامیں حلال تھی بنی اسرائیل پر، مگر حرام کی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل نے یعنی رسول اللہ استغفر اللہ یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت اس کی مرغوب غذا تھی، یعنی پسندیدہ خوراک تھی، کیونکہ اس کو صحت کے لحاظ سے، فزیکل پرابلم سے یا کسی نیاز اور نظر سے اس نے یہ کہا کہ یہ میرا کام ہو جائے یا مجھے صحت اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ میں دونوں چیزیں نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ اس نے ایک بندے نے یعنی
याकूब अलैहिस्सलाम ने उसको नहीं चाहिए कि उसकी उम्मत वो एक काम कर दी, तो इन बाद में इन तमाम ने वो अपने ऊपर हराम कर दी। अल्लाह ताला ने कहा कि क्यों ना, इन्होंने कहा कि अला नफ्सी इल्ला मा हर्रमा इसराइल, मगर हराम की इसराइल ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स पर, मिन कब्ल, इससे पहले, तनज़्ज़लत तौरात, वो तौरात इनसे पहले नाज़िल हुई थी। याकूब अलैहिस्सलाम बाद में आए थे, तो तौरात इनसे पहले नाज़िल हुई थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर तुम ले आओ तौरात में, तुम वतलुआ, तो कहो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातू ले आओ बित तौरात, ये तौरात, वतलुआ, पढ़ो इसको, इन कुंतुम सादिकीन, तौरात ले आओ मेरे पास, उसको पढ़ो, देखो उसमें अगर लिखा हुआ है, अगर तुम सच्चे हो तो। वमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, बस वो जो बांधते हैं अल्लाह पर झूठ, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, फउलाइकुम ज़ालिमून, बस ये लोग जालिम हैं। जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं कि यानी अल्लाह ने तौरात में हमें मना किया है कि वो तौरात से पहले थी, तुम तो बाद में थे, तो तुम ले आओ तौरात और पढ़ो, अगर इसमें लिखा हुआ है तो बताओ कि अगर तुम सच्चे हो। फिर तुम वमन इफ्तरा, वो जो बांधते हैं अल्लाह पर झूठ, मिन बाद, वो लोग जालिम है, फउलाइकुम ज़ालिमून, बस वो लोग जालिम है। जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो लोग जालिम हैं, तो ये कहते हो कि हम पे अल्लाह ने ये चीज़ें हराम की है। वमा कान, कुल तो कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु, सच्चाई अल्लाह ताला, सच्चाई अल्लाह ताला, अल्लाह का रसूल भी सच्चा है। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बस ताबेदारी करो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह सच्चा है और अल्लाह ने सच बयान किया है, बस तुम ताबेदारी करो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हमें बताया गया है कि तुम इनकी ताबेदारी नहीं करना, तुम बनी दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करना। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं था शिरक करने वालों के साथ, वो शिरक करने वालों के साथ नहीं था। इन्न अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बेशक पहला घर जो बनाया गया था लोगों के लिए, वो था जो बरकत वाला मुबारक है और हिदायत है लोगों के लिए। फिर ये कहते हैं कि ना बैतुल मुक़द्दस बनाया गया था पहला, नहीं, पहला घर जो था मक्का था, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, वो पहला घर बनाया गया था लोगों के लिए, वो बरकत वाला है, यानी वहाँ से जो लोग आते हैं वो गरीब नहीं रहते, वहाँ से आते हैं तो उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाती है, मुबारक है, वह हुदल लिल आलमीन, और ये हदायत है तमाम आलमों के लिए। जो भी मक्के का तवाफ़ करते हैं उसकी गुर्बत ख़त्म हो जाती है, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है, अगर वो सच्चे दिल से और हलाल रुपयों से वो मक्के का तवाफ़ करे, हलाल तरीके से करे और सही तरीके से करे, तो उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाती है, और ये हदायत है तमाम आलमों के लिए। फ़ी आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम, इसमें निशानियां हैं वाज़िया, इसमें निशानियां हैं वाज़िया मक़ाम इब्राहीम। अगर कोई नहीं गया तो अल्लाह उसको ले जाए, और जिन्होंने देखा है तो वो अपने दिल में सोचेंगे कि हमने देखा था। इसमें निशानियाँ हैं वाज़िया खुली निशानियाँ और भी है, बहुत है, और मुकाम इब्राहीम भी है। मुकाम इब्राहीम मक्के के साथ है, और उसमें 2 पैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को पत्थर दे रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लगा रहे थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम दे रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लगा रहे थे, और उनका वो कदमों का निशान वहाँ पड़ा हुआ है, उसको अब सोने से ढाँप दिया गया, और वो जाली उसके पास तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ के बाद फिर आते हैं मुकाम इब्राहीम पर, नफल देते हैं, वो तवाफ़ कंप्लीट हो जाता है। वमन दखलहु कान आमिना, वो जो दाखिल हुआ इसमें वो अमन में रहा। जो यानी वहाँ मेरे सिर का कातिल मुझे मार रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा, मैं उसके सामने उसकी वजह से कहीं जा आ नहीं सकती, कहीं मुझे देखो तो बस वो मुझे मार दे। मगर मक्के में जब हम दाखिल होंगे और वो भी होगा और मेरा दुश्मन भी होगी या होगा या मैं भी होंगी, मगर वो मुझे बिल्कुल एक चिटकी भर मुझे वो
تکلیف نہیں پہنچا سکتے، میری چادر نہیں کھینچ سکتے، میرے آگے سے نہیں گزر سکتے، میرے آگے نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ امن میں ہو گیا، وہ بھی امن میں ہے، وہ مجھ سے امن میں ہے، میں ان سے امن میں ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر، حج البیت، حج بیت اللہ شریف من استطاع، وہ جو طاقت لرے الیہ، اس راستے کی، اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج بیت اللہ کا۔ استعداد رکھتے ہو، مالی طاقت رکھتے ہو، جسمانی طاقت رکھتے ہو، فوراً حج کرو، فوراً حج کرو۔ حج اس سے پہلے کا وقت گزر جائے، یا بیماری تم کو آ لے، یا کوئی پریشانی آ جائے، یا موت آ جائے، کہ کیونکہ موت کا کچھ وقت پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، تو اس سے پہلے کہ موت تم پر آئے یا تمہیں پریشانیاں کوئی آ لے اور تم چل پھر نہ سکو، یا گر جاؤ، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا پاؤں اور ہاتھ پاؤں کوئی ہو جائے، اس سے پہلے کہ تم مالی استعداد بھی رکھتے ہو، جسمانی استعداد یعنی قوت جسمانی بھی رکھتے ہو، ہاتھ پیر سلامت ہے، تو فوراً حج کرو، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ جو کوئی انکار کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام عالم سے۔ اگر وہ انکار کرے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حج اور کسی کی زکوٰۃ اور کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت ہیں، وہ کر سکتے ہیں، مگر تم گناہگار ہوگے، یعنی میں حج نہیں کروں گی، میرا جسمانی طاقت بھی رکھتی ہوں، مالی طاقت بھی رکھتی ہوں، اور محرم بھی ہے، عورت جو ہے تو غیر محرم کے ساتھ حج نہیں کر سکتی، وہ محرم کے ساتھ حج کرے گی۔ محرم کون ہے؟ میں وضاحت سے تمہیں بتا دوں، باپ، بھائی، بھتیجا، بھانجا، بیٹا، نواسا، پوتا، بیٹا، پوتا، نواسا، تمام یہ محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ تم حج کر سکتی ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، مطلب بہنوئی ہے، بہنوئی کے ساتھ تم حج نہیں کر سکتی، ہاں بہن ہے تو پھر بھی اگر تم بہت عمر کی ہو، چھوٹی ہو تو پھر نہیں کر سکتی ہو، یعنی ینگ ہو تو پھر نہیں کر سکتی ہو۔ اور اسی طرح چچا کے بیٹے کے ساتھ، ماموں کے بیٹے کے ساتھ، کسی کے ساتھ تم حج نہیں کر سکتی ہو۔ محرم رشتے جو ہے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ تم حج کر سکتی ہو، عمرہ کر سکتی ہو۔ عمرے کے لیے تو آج کل تو 60 سال کی عمر کی عورتوں کو گروہ میں بھیجا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ قل تو کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام عالموں سے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ قل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، پھر کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیاتوں سے؟ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہیں واضح کھلی بتا دی ہیں، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے تمہیں، وہ تو چھپی باتوں کو بھی، وہ تو دل کے رازوں کو سے بھی باخبر ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کیوں پابندی لگاتے ہو اللہ کے راستے میں، یعنی جنگ جھگڑا یا کوئی فساد، یا کوئی حج کو جانے والا ہے اس کے ساتھ کوئی دنگا فرائی فساد، یہ عام لوگوں کو بھی میں بتاتی ہوں، اگر کوئی میری ہمسایہ وہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ میری دشمنی ہے، میں اس کے راستے روکتی ہوں، میں اس کے ساتھ دشمنی کرتی ہوں، تو برائے مہربانی مجھے اللہ کا حکم ہے کہ اگر وہ حج پہ جا رہا ہے تو اس کے راستے پہ رکاوٹ نہ بنوں، اس کو حج کرنے دوں، بعد میں آ جائے تو پھر دیکھتے ہیں دشمنی چلتی ہے یا نہیں چلتی، مگر حج کے لیے اس کے ساتھ دشمنی تم ختم کر دو، اس کو جواب بھیجواؤ کہ تم آزادی سے اپنی خریداری اپنا سب کچھ کر سکتے ہو، تم حج کرو، میں حج پہ رکاوٹ نہیں بنتی ہوں۔ تو یہ کافروں کی کام ہے، یہ بنی اسرائیلوں کا کام ہے جو کہ حج میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو بند کرتے ہیں اللہ کے راستے۔ من آمنا، جو ایمان لائے، تبغون عوجا وانتم شہداء، ہو تم ڈھونڈتے ہو اس میں ٹیڑھی باتیں، تم اس میں ٹیڑھی باتیں ڈھونڈتے ہو، نہیں میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کرنے دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، تم ٹیڑھی باتیں اس میں ڈھونڈتے ہو۔ شہداء، تم گواہ ہو کہ تم غلط کر رہے ہو، تم گواہ ہو، تمہارا دل و دماغ اس کو نہیں مان رہا اور تم کر رہے ہو، کیونکہ دنیا کی ضد اور بخیلی کی وجہ سے۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر تمہارے عملوں سے، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان لائو، ان تطیعوا فریقا من الذین، تابعداری کرو ایک تابعداری کرتے ہیں ایک گروہ، اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی جو دی گئی کتاب، یردوکم عن بعد ایمانکم کافرین، اور یہ موڑتے ہیں تمہیں اپنے دین کی طرف اور یہ انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے، میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ 15 اگست کا میں بیان کر رہی ہوں، اور 14 اگست میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا آزادی کی وجہ سے، وکیلوں کے ساتھ ہوا، جو عوام کے ساتھ ہوا، جو پی ٹی آئی کے تھے، اور یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ہماری حکومت اور ہمارے یہ عاصم منیر کی وجہ سے اور امریکہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں اگر تم ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم تابعداری کرو گے ایک گروہ تم ان لوگوں کے اوتوا الکتاب، جو ان کو دی گئی کتاب۔ اللہ تعالیٰ وضاحت سے مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم ان کی تابعداری کرو گے جن کو میں نے دی ہے کتاب انجیل و تورات، یردوکم، یہ موڑ دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، بعد ایمان تمہیں کو، کافرین، کفر کی طرف۔ یاد رکھو تم اگر ان کی تابعداری کرو گے، ان کی باتیں مانو گے، تو تمہیں کفر کی طرف یہ موڑ دیں گے، یہ کفر کی طرف تمہیں موڑ دیں گے، اور تمہارے پاس ایمان نہیں رہے گا۔ تو یہ ہماری فوج جو ہے، جو ہماری پولیس ہے، ہمیں انہیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اگر ان پہ کسی پہ دباؤ ہے تو یہ نوکریاں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی رسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو دنیا آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور جو ہماری حکومت کر رہی ہے غلط کر رہی ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کس طرح تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، اور پڑھی جاتی ہے تم پہ آیاتیں اللہ کی۔ یہ عاصم منیر کے لیے ہے، جو ہمارا جرنیل ہے اس کے لیے بھی ہے۔ کس طرح انکار کرتے ہو تم کس طرح انکار کرتے ہو، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیاتیں اللہ کی آیاتیں، تمہارے سینے میں قرآن پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود تم کفر کی طرف داری کرتے ہو، اس کے باوجود تم یعنی باطل کی طرف داری کرتے ہو، باطل پر ایمان رکھتے ہو۔ وفیکم رسول ہو، تمہارے کفار رسول ہے، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہے، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور وہ جو لوگ پکڑے رسی اللہ کی، وہ جو اللہ کی رسی پکڑیں گے، یعنی اللہ کی رسی پکڑیں گے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہے، قرآن اللہ کی آیات۔ اور وہاں کہتا ہے تم کس طرح انکار کرتے ہو، تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیاتیں، اور تم پہ رسول موجود ہے۔ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو گے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بے شک تم پھر سیدھے راستے پر چلو گے۔ اگر تم اللہ کی آیاتوں کو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے، یہ مضبوطی سے نہیں، اس کو پکڑو اور سینے سے لگاؤ اور اس پہ غلاف چڑھاتے جاؤ، اور جب قسمہ کھاؤ تو اٹھاؤ، جب کوئی شادی ہو تو اٹھاؤ، جب کوئی میت ہو جائے تو پھر اٹھاؤ، نہیں، اس کی آیاتوں کو غور سے پکڑو۔ جو میں نے ابھی تشریح کی ہے، یہ میرے جرنیل، یہ میرے سپاہی، یہ میرے پولیس اور فوج، یہ سب کو ان کو پڑھنا چاہیے، اور نیک لوگوں کے راستے نہیں روکنے چاہیے۔ جو دین کے اوپر چل رہے ہیں، جو قرآن کے اوپر چل رہے ہیں، جو قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کے راستے نہ روکو، نہیں تو سب پولیس رات میں روکے جاؤ گے۔ یاد رکھو، پولیس رات میں روکے جاؤ گے، پھر یہ لوگ جن کی تم طرفداری کرتے ہو، جن کے ساتھ تم جینے مرنے کے وعدے کرتے ہو نوٹوں کے بدلے، جو بکس بڑے بڑے تمہیں ملتے ہیں، یہ تمہیں نہیں پکا رہے ہیں، یہ بھی دوزخ میں جائیں گے، تم لوگوں بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔